سو اٹس اے گڈ ٹائم، اٹس اے گڈ نصیحہ، اللہ کی رحمت کہ اللہ نے ہمیں اپنی صحت میں قرآن کو سننے کی، سمجھنے کی، اس کو انٹرنلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں ایسے نافرمانوں میں کبھی بھی شامل نہ فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر قدم پر اپنی اصلاح کرنے والا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ کے سلیکشن کے ساتھ اس کی تمام ارننگز کو بتا دیا کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی قسم کا بھی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 3 میں سورۃ اللہب، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَہَبٍ، ان قریب فل آف فلیمز والی آگ میں وہ بھنے گا، ان قریب فل آف فلیمز والی آگ میں اس کو روسٹ کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک ایکسپلینیشن اسکالر سمجھانے کے لیے دیتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ محذوف سمجھیں، سایاسلا، ان قریب وہ روسٹ ہوگا، ابو لہبن، وہ کہتے ہیں سایاسلا کے بعد ابو لہبن از انڈرسٹوڈ، سایاسلا ان قریب وہ روسٹ ہوگا ابو لہب، نارن آگ میں، کیسی آگ ہوگی وہ بتا دیا، ذات لہبن، وہ فل آف فلیمز ہوگی، فل آف ریڈ فلیمز، فل آف ریڈ فلیمز۔ Now see the beauty in ayah number 3 as compared to ayah number 1 and 2. پچھلی دونوں آیات میں مستقبل بتانے کے لیے ابو لہب کے ہاتھ یا ابو لہب کے سارے اعمال مستقبل میں ڈسٹروائے ہوں گے، بٹ آیت میں فعل ماضی آیا تھا، تبت یدا، ریممبر۔ پھر آیت نمبر 2 میں ہم نے دیکھا کہ مستقبل میں اس کا مال اور اس کی اولاد اس کو فائدہ نہیں دے گی، لیکن فعل ماضی آیا تھا ما اغنا عنہ۔ تو مستقبل شو کرنے کے لیے پچھلی دونوں آیات میں پاسٹ ٹینس لایا گیا۔ اب آیت نمبر 3 میں آپ کو جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن فیل ہو رہا ہے۔ یہاں سا یسلا، سا حرف ہے اور یسلا فعل ہے، یسلا فعل ہے، فعل مضارع جو پریزنٹ اور فیوچر کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اب یہاں ماضی کے مقابلے میں مستقبل کے لیے آپ کو وہی فعل مل رہا ہے جو مستقبل کے لیے آتا ہے، یعنی فعل مضارع، اور یہ سین بھی اس لفظ سے پہلے جو ہے اٹس اے سائن کہ یہ مستقبل کی بات ہے۔ تو ٹینس سوئچ کر دیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ 2 آیتوں میں فلو چلا رہے تھے کہ دونوں مستقبل کی باتوں کو پاسٹ ٹینس سے پریزنٹ کیا، اللہ تعالیٰ اب بھی ایسا کر دیتے تو اسکالرز نے اس کو ڈگ کیا ٹو انڈرسٹینڈ دا مفہوم ڈیپلی آف دس آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کا اصول ہے کہ جب مستقبل کے لیے کمپیرزن میں ایک دفعہ ماضی آئے اور ایک دفعہ مستقبل آئے تو مطلب ہوتا ہے کہ جب امیجیٹ فیوچر بتانا ہے یعنی کلوزسٹ فیوچر بتانا ہے تو پاسٹ ٹینس لاتے ہیں۔ جو کام ارلی فیوچر میں ہوگا عربی زبان میں اس کے لیے آپ کو پاسٹ ٹینس ملے گا۔ یہ ایک اور استعمال ہے فعل ماضی کا پاسٹ ٹینس کا علم البلاغہ میں۔ 3 استعمال تو میں نے آپ کو بتائے تھے، آج آپ کے پاس ایک اور یوز آ گیا۔ علم البلاغہ میں فعل ماضی کا ایک اور یوز یہ آتا ہے کہ جب نیئر فیوچر کو بھی بتانا ہو تو بھی فعل ماضی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں امیجیٹ فیوچر کے لیے پاسٹ ٹینس لایا گیا، یعنی جو کام جلدی ہو جائے گا، جو کام جلدی انسانوں کی نظروں میں آ جائے گا۔ یعنی پہلی 2 آیتیں دیکھیں، ابو لہب کی دنیاوی سزا، اس کا تبت یدا والا معاملہ ہونا ہو، اس کے اعمال کا، اس کے دین اور دنیا کا ضائع ہونا ہو، اس پر بیماری آنا ہو، اس کی موت ہونا ہو، یا دنیاوی لحاظ سے اس کے مال اور ارننگ کا اس کے کسی کام نہ آنا ہو، یہ تو اس نے بھی جلدی ایکسپیرینس کر لیا اور اس کے آس پاس کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ کیسے انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ تو جب اس کمپیریزن کو اسٹڈی کیا جاتا ہے علم البلاغہ میں تو فعل ماضی فعل مستقبل کے مقابلے میں نیئر فیوچر کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ ابو لہب کی ڈسٹرکشن سب نے دیکھ لی، اور اللہ نے جب آیات نازل کی تھیں تبھی عرب کو بتا دیا تھا، اور یہ بتا دیا تھا کہ یہ ڈسٹرکشن اس کی جو نزدیک کے فیوچر کی ہے وہ ابھی نظر آ جائے گی کہ نہ اولاد فائدہ دے گی، نہ مال فائدہ دے گا، نہ اس کی خوبصورتی فائدہ دے گی، نہ اس کا سٹیٹس فائدہ دے گا۔ ہاں، آخرت کی ڈسٹرکشن، روز محشر، آپ امیجن کریں نا، جب آیت نازل ہوئی، جب سورت نازل ہوئی، تب سے لے کر اب تک تو 1450 سال آلریڈی گزر چکے، اور جب تک قیامت قائم آئے گی نو بڈی ہیز دا ٹائم فریم کہ ایگزیکٹلی کس دن روز محشر شروع ہوگا۔
تو خوبصورتی دیکھیں آپ اللہ کے کلام میں سلیکشن آف ورڈز کی. دیٹس وائی اٹس اے میریکل. اٹس اے زندہ کتاب. یہ زندہ کتاب ہے اور یہ ہر انسان کے لیے میریکل ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معجزہ صرف ان کی قوم کے لیے معجزہ تھا بیکاز ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. لیکن قرآن کا معجزہ جیسے صحابہ نے ایکسپیرینس کیا تھا، ہر دور کا مسلمان اس کے معجزات کو ایکسپیرینس کرتا ہے، اور وہ معجزات کا ایکسپیرینس دن بدن بڑھ سکتا ہے جتنا آپ اس کے قریب آ کے اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، جتنا آپ اس کے اوپر وقت لگانے لگ جاتے ہیں. تو مستقبل سایس لا کی شکل میں جو یہاں لایا گیا وہ اب ڈائریکٹ کر رہا ہے روز محشر کی ڈسٹرکشن کی طرف، جس دن فائنلی اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. انسانوں کے لیے، آپ کے اور میرے لیے روز محشر دور ہے، یاد رکھیں اللہ کے لیے دور نہیں ہے. اس لیے یہاں پر سا یسلا آیا ہے. سا بھی آتا ہے ان قریب، ان نیئر فیوچر. تو آپ کی اور میرے لیے ایک نیئر فیوچر ماضی والا ہو گیا، دنیا کا انجام، اور پھر ایک آپ کے اور میرے لیے مستقبل ہو گیا جہنم والا. اللہ کے لیے وہ بھی نیئر فیوچر ہے بیکاز اللہ کے سامنے چادر کی طرح زمانہ جو ہے وہ اسٹریچڈ آؤٹ ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہم قریبا. آپ کی اور میرے لیے قیامت دور ہو سکتی ہے، آپ کی اور میرے لیے روز محشر دور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اللہ رب العزت والجلال کے لیے اٹس ویری قریب، اٹس ویری کلوز. اس لیے یہاں پر سا کا حرف جو ہے اس کو حرف تقریب کہتے ہیں، تقریب بھی کہتے ہیں، اور حرف مستقبل بھی بعض لوگ اردو کی آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں. حرف تقریب یعنی جو امیجیٹ فیوچر کی بات کر رہا ہو. اللہ کے لیے اس شخص کا فائنلی جہنم میں چلے جانا اٹس لائک ان دا امیجیٹ فیوچر. کیسی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا؟ سیاسلا، ان قریب اس کو روسٹ کیا جائے گا، نارن، آگ میں. کیسی آگ میں؟ ذات لہبن، لہبن. یہ کیسی آگ ہے؟ وہ جس میں ریڈ فلیمز ہوں گے. ناؤ دس از دا سارکیزم آف قرآن. ایکچولی جو الفاظ وہ اپنے پرائیڈ کے لیے استعمال کرتا تھا، جو اس کے اپنے سلیکٹڈ ورڈز تھے، بیکاز کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کنیت ابو لہب کی اس نے اپنے لیے خود سلیکٹ کی تھی، اور پھر وہ جو آس پاس کے خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں بٹرنگ کرنے والے، انہوں نے پھر اس کو جو ہے وہ ہوا دینی شروع کر دی تھی. تو یہ اس نے اپنے کمپلیمنٹ کے لیے الفاظ سلیکٹ کیے تھے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، خود کو ابو لہب کہلوانے کا شوق تھا نا، آؤٹ آف پرائڈ، اب تم کو مستقبل میں بھی یہی ایسوسیشن ملے گی، بٹ ود اے گریٹ تھریڈ، ود اے گریٹ وارننگ. اللہ نے اس کو اس کی زندگی میں بتا دیا. چاہتا تو اصلاح کر لیتا، لیکن وہی بات کہ جب انسان اپنے آپ کو اپنے قرین کے حوالے کر دیتا ہے تو سامنے پڑی نعمت نظر نہیں آتی. وی کین امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سامنے موجود تھی، وہ جن کے پاس رہنے سے صحابہ کہتے ہیں ہمارا اچھا بننے کا، نیک بننے کا جی چاہتا تھا. آپ پڑھیں صحابہ کی بایوگرافیز اور جس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو، آپ کی کمپنی کو، آپ کے نزدیک ہونے کو پریزنٹ کرتے ہیں. اٹس امیزنگ. وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسی شخصیت ہے رسول اللہ کہ ہمیں ان کے قریب رہ کے، ان کو سن کے ہر دن اپنی نیکیاں بڑھانے کا جی چاہتا تھا. اور کتنے محروم ہوں گے وہ لوگ، کتنے محروم ہوں گے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکلی اس پلانٹ ارتھ پر موجود ہونے کے باوجود ان کی ذات سے، ان کی پرسنالٹی سے فائدہ نہ اٹھا سکے، ان سے سیکھ کر اللہ سے محبت نہ کر سکے، ان سے سیکھ کر اپنے اخلاق کو اور اپنے صراط مستقیم کے راستے کو درست نہ کر سکے. کتنے محروم ہوں گے. یہ اس کی محرومی تھی اور اس کو زندگی میں سنایا گیا. انتقال اس کا کچھ سالوں کے بعد ہوا، موت اس کو کچھ سالوں کے بعد آئی اس سورت کے نزول کے بعد، لیکن محروم رہ گیا. جب تک دل میں طلب نہ آئے ہدایت اندر نہیں پینیٹریٹ کرتی. ہدایت کا دروازہ ہمیں کھولنا ہوتا ہے. اللہ طلب دیکھتا ہے، طلب دیکھتا ہے، چاہ دیکھتا ہے، انکلینیشن دیکھتا ہے، انسان کا اپنا اندر سے ریکوائرمنٹ دیکھتا ہے. یقیناً توفیق اس کی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے. وی آر ہیومن بینگز. ہمیں ایک پارٹ آلریڈی صورت روح کی شکل میں دے دیا گیا ہے.
So we have the acknowledgement of Allah. बस जिसके दिल में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी तड़प आती है, अल्लाह उसको हिदायत की अपॉर्चुनिटी जरूर फराहम करता है. हमने बात की थी कल की क्लास में कि तब्बत का लफ्ज अबू लहब के लिए आया है और इसका इसम फॉर्म तबाब का अबू बकर बाकलानी के मुताबिक वो बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा है कि वो फिरौन के लिए आया है. फिरौन भी स्लोली अपने आप को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर गया और फिरौन के लिए अल्लाह ने एक जुमला इस्तेमाल किया है कुरान में, वसुद्द अनिस सबील. फिरौन के लिए आया है कि उसकी कांस्टेंट नाफरमानी, उसकी कांस्टेंट एरोगेंस और उसके कांस्टेंट हक को झुटलाने की वजह से वसुद्द अनिस सबील, उसको सीधे रास्ते से आने से रोक दिया गया. ये कब होता है? अल्लाह किसी इंसान को ऐसा पैदा नहीं करता कि उसके अंदर हिदायत हासिल करने का इंक्लिनेशन ना हो. अल्लाह किसी इंसान को ऐसे पैदा नहीं करता कि उसके दिल पर स्टैंप लगी हुई हो. नहीं, ये होता कब है? जब इंसान के सामने हक आता है, जब इंसान के सामने हक खुलता है, जब इंसान के कान पर अल्लाह के कलाम की एक्सप्लेनेशन पड़ जाती है, उसको अल्लाह के कलाम का मिजाज समझ आने के लिए कोई ना कोई क्लू मिल जाता है. लेकिन वो अपनी दुनिया की ख्वाहिशात के लिए, अपने लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज ना करने की वजह से, अपने कॉन्स्टेंटली दुनिया के मजों को गेन करने की वजह से हक को रिफ्यूज करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है. इट्स नॉट द वन टाइम थिंग, इट्स नॉट द वन टाइम डिनायल जिसके बाद दिलों पर मोहर लग जाए. खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम का मामला वन टाइम डिनायल से नहीं होता. ये तो कॉन्स्टेंटली हक को डिनाई करने से इंसान इस सिचुएशन पर पहुंचता है. हमारे कानों पर कुरान पढ़ रहा है, हमारे कानों पर सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, हमारे कान पर वेबसाइट्स के थ्रू अच्छी बातें आ रही हैं, रसूल अल्लाह का अखलाक आ रहा है, इस्लाम के फराइज आ रहे हैं, और हम उसकी परवाह ना करें. अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हम में से किसी के दिल पर भी कभी मोहर लग जाए, खातमा अला कुलूबिहिम का मामला हो. अल्लाह ना करे. हिदायत एक दफा दरवाजा खटखटाती है, 2 मरतबा दरवाजा खटखटाती है, 10 मरतबा दरवाजा खटखटाती है, बट हमेशा नहीं खटखटाती. हिदायत उस गुयूर मेहमान की तरह है जो 6 दफा 8 दफा दरवाजा खटखटाए, 3 दफा खटखटाए, आप ना लिफ्ट कराएं, चली जाएगी, फिर नहीं आएगी. और फिर आपका करीन इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके सामने कुरान की आवाजें बुलंद हो रही होंगी और आपके दिल और दिमाग में उस आवाज का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पेनिट्रेट नहीं करेगा. अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे. दिस इज द एसेंस. फिरौन की कांस्टेंट डिनायल की वजह से, कांस्टेंट रिफ्यूट करने की वजह से वसुद्द अनिस सबील, सुद्द सीन से है, वसुद्द अनिस सबील, उसको रोक दिया गया सीधे रास्ते पर आने से. और ये कर्ज था, स्कॉलर्स कहते हैं, अबू लहब के ऊपर. बिल्कुल यही चीज वो कहते हैं कि अबू लहब पर भी अप्लाई करती है, वसुद्द अनिस सबील. इसलिए कि उसको तो कितने साल पहले ये सूरत सुना दी गई थी. चाहता तो बदल जाता, लेकिन उसने अपने आप को महरूम रखा. आखिर उसका बेटा, अबू लहब के 2 बेटों का मैंने आपसे जिक्र किया था ना, एक उतैबा और उतबा. उतैबा को तो लॉयन ने चीड़ फाड़ कर खा लिया था. जो उतबा हैं, उन्होंने फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था. और आप अल्लाह के रसूल का आला ज़र्फ होना देखिए. फतेह मक्का के बाद सोचिएगा ये कौन शख्स है, उतबा बिन अबू लहब. कौन है? वो जिसने आपकी बेटी को डाइवोर्स किया था, वो जो अपने बाप के साथ साथ होता था आपकी इंसल्ट करने के लिए. बट फतेह मक्का के बाद उतबा बिन अबी लहब जो हैं, ये रसूल अल्लाह के पास आते हैं और इस्लाम कबूल करने का कहते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वेलकम किया. और ये है इस्लाम की खूबसूरती, ये है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की खूबसूरती. दरगुजर कर देते थे. अपनी जात पर होने वाले उन मजालिम को जो लोगों ने किए, उसका बदला नहीं लिया करते थे, माफ कर दिया करते थे, छोड़ दिया करते थे. आपने इनको वेलकम किया. और फिर उतबा बिन अबू लहब जो हैं, ये सहाबी रसूल की तरह इन्होंने जिंदगी गुजारी और इसी में फिर इनका इंतकाल हुआ. इसी तरह से अबू लहब की एक बेटी का जिक्र भी आता है जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था. मगर अबू लहब महरूम रह गया. क्यों? इसलिए कि उसने खुलकर मुखालिफत की थी.
تو ایک بہت پریکٹیکل بات میں یہاں آپ سب سے ریکویسٹ کروں، اسلام کے کسی شعائر کے بارے میں، یعنی اسلام کا کوئی رولنگ ہے، اسلام کا کوئی حکم ہے، شریعہ کی کوئی رولنگ ہے، آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز، قرآن کی بات، اللہ کے احکامات، شریعہ کی رولنگز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے، صحیح حدیث میں سے کوئی حدیث آپ کے سامنے آتی ہے، اگر آپ کو قابل عمل نہیں بھی لگ رہی، اگر آپ کو قابل عمل نہیں لگ رہی، یا اگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہی، کبھی زبان سے نہ کہیے، کبھی زبان سے نہیں کہیے میں نہیں سمجھتی یہ صحیح بات ہے، مجھے نہیں لگتا اس پر عمل ہونا چاہیے، میں نہیں سمجھتی یہ آج ایپلیکیبل ہے، مت کہیں زبان سے، بلکہ عاجزی اختیار کریں، چاہے آپ کسی فوراً ایک عمل کو، مثال کے طور پر مسلمان عورت ہوتے ہوئے ایک بالغ مسلمان عاقل عورت کا حجاب پہننا، اس پہ کوئی سیکنڈ تھاٹس نہیں ہے، آپ شروع کریں جب سے قرآن کی آیات نازل ہوئیں، بلکہ اگر آپ کو اور پچھلی دوسری شریعز نے بھی جانا ہے تو آپ وہاں پر جا کر بھی ذرا کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیجئے اباؤٹ دا حجاب، یو ول گیٹ دا ایسنس آف دیز تھنگز ان دا پریویس شریعز آلسو. چلیں چھوڑ دیں اس کو، کم بیک ٹو دا اسلام. آپ اسٹارٹنگ ود دا شریعہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی ہیں، فرام دیٹ پلیس ٹل ناؤ اینڈ ٹل دا اینڈ آف دس ورلڈ، عورت کے حجاب کے اوپر، مسلمان عورت کے حجاب پر کوئی سیکنڈ تھاٹس نہیں. اگر کوئی فتنہ کھڑا کر رہا ہے اس طرح کا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ ان کا دل کھولے، اللہ ان کو اسلام کو ہولسٹیکلی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو آپ کے عمل کے تھرو اور آپ کی زبان کے تھرو بتائی گئی باتوں کو، جیسے صحابیات نے لیا اور مسلمان عورتوں نے لیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سو کلیئرلی اگر مثال کے طور پر ایک سالڈ پلر موجود ہے، بالغ عاقل مسلمان عورت کا حجاب کرنا، ٹھیک ہے، جب یہ کلیئر حکم موجود ہے، I'm talking about حجاب، سر سے لے کر پاؤں تک آپ ایک ڈیسنٹ لوز کورنگ میں رہیں، اور I'm not talking right now about let's say نقاب، اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینینز مل سکتے ہیں. I'm talking about a حجاب، آپ کا پورا جسم ایک لوز کورنگ میں سر سے پاؤں تک رہے، اس پر کوئی ڈینائل نہیں ہے. Now at this point اگر میں یہ نہیں بھی کرتی، میں کرتی ہوں الحمدللہ، کوئی یہ نہ سمجھے، کیونکہ آپ میں سے بہت سی خواتین مجھے جانتی نہیں ہیں تو کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں قرآن پڑھانے بیٹھ گئی ہوں اور میں یہ کام نہیں کرتی. جو قرآن پڑھانے بیٹھ جائے، I'm going to say a very serious thing، میں کوئی حلال حرام کی بات نہیں کر رہی ہوں، it's a point of responsibility on the shoulders. جو قرآن پڑھانے بیٹھا ہے، جو اسلام پڑھانے بیٹھا ہے، عورت ہوتے ہوئے پہلے یہ کام کیجئے، ادروائز اللہ نہ کرے ہمارے اپنے الفاظ ہمارے لیے مشکل کریٹ کرتے ہیں. صحیح؟ تو اگر کوئی بھی خاتون مسلمان وہ یہ کام نہیں کر رہی اس وقت کسی بھی وجہ سے، ابھی دل نہیں کھلا، ابھی ایمان کی ویسی مضبوطی نہیں ہے، ابھی سمجھ نہیں آیا، ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی سیریسنس کیا ہے، کسی بھی وجہ سے حالات اجازت نہیں دے رہے، میں اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے آپ نہیں کرتے، لیکن اس نہ کرنے کی وجہ سے کبھی نہ کہیں کوئی اسلام میں پردہ نہیں ہے، کوئی اسلام میں حجاب نہیں ہے، کوئی اللہ نے نہیں کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک عورت جو ہے وہ کور ہو جائے ایک لوز کورنگ. نیور سے دس، نیور سے دس. ہمارے اپنے جملے ہماری ہدایت کے راستے میں دیوار نہ بن جائیں، کہیں ہم سے ہدایت کی توفیق چھین نہ لی جائے. یہ ایروگنس سے انسان بولتا ہے، اور یہ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، انہی لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی شریعتوں کے اگینسٹ جا کر یہ جملے بولے ہیں جن کے اندر تکبر کمپلیٹلی پیک ہوتا تھا. یہ نہ بولیں. اگر ہم نہیں کرتے ہیں کوئی عمل تو ہم کہیں ہاں اسلام کی یہ بات ہے، اسلام کا حکم ہے، میری کمزوری ہے، میرے ایمان کی کمزوری ہے، اللہ مجھے توفیق دے. آپ یہ بول کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کے رب کو آپ پر کتنا پیار آئے گا، پھر دیکھیں آپ کا دل ہدایت کے لیے کیسے کھلے گا، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے نوازے گا اپنے کرم اور اپنے فضل سے. جو نہیں کرتے اسلام کے شاعر کو ہم فالو، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کریں، بیکاز غلطی کر کے جسٹیفائی کرنا از این ابلیسیت. اس نے کہا تھا میں کیوں سجدہ کروں، آئی ایم بیٹر دین ہم، یہ این ابلیسیت ہے. تو بہتر ہے اللہ سے دعا کیجئے ہم میں سے سب خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ قرآن کے سامنے بٹھایا ہے، ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ جو حق ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ
آپ جو ہیں وہ میں کہہ سکتی ہوں آپ استاد سمجھ کے سن لیں نصیحت، آپ چھوٹی بہن سمجھ کے، آپ بڑی بہن سمجھ کے، آپ نانی سمجھ کے، آپ دادی سمجھ کے، آپ مجھے کچھ بھی سمجھ لیں، آپ چچی سمجھ لیں، تائی سمجھ لیں، پھپھو سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، آنٹی سمجھ لیں، نصیحت تو کر سکتی ہوں نا. اتنے دن سے الحمدللہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. ابھی سے ارادہ کر لیجئے، آج سے ارادہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتی ہوں. اگر یہ حق ہے جو مجھے سننے کو ملتا ہے کہ حجاب مجھے کرنا ہے تو میرا دل کھول دے. اور آپ پھر دیکھیں اللہ آپ کا دل کیسے کھولتا ہے. اتنے بابرکت مہینے میں جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، کیسی کیسی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، شاید ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں، پر ٹھنڈی ہوائیں جنت کی تو آتی ہوں گی. وہ جنت جس کو رب نے بنایا ہے اپنے پیارے بندوں کے لیے، اس کے دروازے کھلے ہیں. یہ تو آپ کو اور میرا ایمان ہونا چاہیے کہ اس کی برکتیں بھی اتر رہی ہیں، اس کی ٹھنڈک بھی اتر رہی ہے، اس کے اندر کا سکون بھی اتر رہا ہے. آپ بس ہمت کریں اور دعا کر جائیں، اور جو جہاں ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ جائے. ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی اسلام کے کسی حکم کو اگر ہم عمل میں نہیں لا رہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہاں کوئی عمل نہیں ہے. اس سے دل بند ہو جاتے ہیں، اس سے ہدایت اندر نہیں آ پاتی، اس سے نرمی ختم ہو جاتی ہے، اس سے وہ راستہ پھر انسان اڈاپٹ کرتا ہے جو فرعون نے اڈاپٹ کیا تھا، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، جو ابو لہب کے لیے قرض بن گیا. The final explanation of آیا نمبر 3 جو اسکالرز بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسپرچل اینگل سے بھی اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ابو لہب اپنی زندگی میں ہی، یہ تو اس کی آخرت کا انجام ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، آخرت میں اپنے انجام میں وہ ایک ریڈ فلیمز والی آگ میں جھونک دیا جائے گا. یہ تو اس کے آخرت کا انجام ہے نا، روز محشر کا، جہنم کا. اسکالرز کہتے ہیں آیت جس وقت نازل ہوئی تو آیت کا اس وقت بھی تو نصیحت کا اینگل تھا، تو آیت نے اس وقت بھی اس کو وارن کیا، اور ہر اس انسان کو یہ آیت وارن کر رہی ہے جو اپنے دل میں کسی نہ کسی پرسنٹیج کی اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے لیے یا رسول اللہ کی تعلیمات کے لیے کسی لیول کی انیموسٹی خدا نہ خواستہ رکھتا ہے. کوئی نفرت رکھتا ہے، اللہ نہ کرے. کوئی غصہ رکھتا ہے، غصہ نہیں. اللہ کا حکم سن کے غصہ آئے، اللہ نہ کرے. رسول اللہ کی بات سن کر اللہ نہ کرے امپریکٹیکل لگے. ہاں ہمارے ایمان بہت کمزور ہے. میں ہمیشہ اس بات کو کہتی ہوں بیکاز مجھے لگتا ہے ہاں میرا بھی ایمان اس معاملے میں واقعی کمزور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ اگر تمہارے مشروب میں مکھی گر جائے، میں ہمیشہ یہ مثال دیتی ہوں بیکاز مجھے ہمیشہ جب بھی میں اس بات کو سوچتی ہوں مجھے لگتا ہے واقعی میرا ایمان بہت کمزور ہے، واقعی کمزور ہے. آپ نے کہا اگر تمہارے مشروب میں مکھی گر جائے کیا کرو؟ اس کو ڈپ کرو اور پھر نکال دو اینڈ دین چائے سنک میں پھینک دو؟ نہیں. اپنی ڈرنک سنک میں پھینک دو؟ نہیں. آپ نے کہا مکھی گر جائے اس کو پورا ڈپ کرو اور مکھی کو مشروب سے نکال دو اور اپنا مشروب پی. کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. اگر مشکل ہے میرے لیے تو سمپل میرا ایمان کمزور ہے، اللہ مجھے ایمان کی طاقت دے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ رسول اللہ نے غلط بات کہی. نہیں، ہم تو اب جان چکے سائنٹیفک فیکٹ کے تھرو کہ اس مکھی کے ایک پر میں کیا ہے اور دوسرے پر میں کیا ہے. دس از دا پوائنٹ. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی قرآن کی آیات آپ کسی کافر کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہوں اس کو اپنے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھیں کہ کہیں کسی پرسنٹیج میں کوئی ناشکری، کسی اینگل کا کفر، کسی اینگل کی عمل کی کمی میرے اندر تو نہیں ہے. اللہ مجھے اس میں آگے بڑھائے ایمان کے درجوں میں، اور میں اپنے ناشکری کے لیول میں ہمیشہ جو ہے وہ کمی کرنے کی کوشش کرتی رہوں اور شکر گزاری کو بڑھاتی رہوں. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک اسپرچل اینگل یہ تھا کہ ابو لہب کو گائیڈ کر دیا گیا کہ دیکھو جو تم رسول اللہ سے دشمنی میں آگے بڑھ رہے ہو نا، عنقریب تم اس دشمنی کی آگ میں خود ہی جل جاؤ گے. Now take it with the 21st century perspective.